ایسے علاقے جہاں سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے، عام طور پر چارے کی کمی، خاص طور پر تازہ سبز چارے کی کمی ہوتی ہے۔ زیادہ تر کسان گھاس ہی بطور چارہ استعمال کرتے ہیں، جس میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پروسیسنگ کے ذریعے ذخیرہ شدہ چارہ نہ صرف تازہ رہتا ہے بلکہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے اور مختلف موسموں میں چارے کی کمی کے مسئلے کا بھی موزوں حل ہے۔ سائلج کارن کٹائی کے موسم میں داخل ہو رہا ہے۔ چنیوٹ کے علاقے میں کسان فصل کاٹنے اور اپنے مویشیوں کے لیے سیزن کا راشن تیار کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ مکئی کے تازہ چھلکے اور مکئی کے ڈنٹوں کو کچل کر سائلج فرمنٹیشن مشینری کے ذریعے بنڈلوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ سائلج مکئی کے بنڈل عام طور پر 1 سے 3 سال تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ کراپ سلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائلج کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں موئسچر لیول وہ 60% تک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کراپ میں موئسچر لیول تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچی۔ دوسرا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ اس کا پٹا ہوتا ہے، مکی کا چھلی سے بولتے ہیں، اس کی ہم ملک لائن دیکھتے ہیں۔ ملک لائن دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کی یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ملک لائن ہے، یہ کم سے کم 1/3 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 1.5 جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، 1/2 تک ہونی چاہیے۔ یہ اب اس میں ملک لائن ڈیولپ ہو چکی ہے۔ کراپ میں جو ہے وہ ہم جسے پودا کہتے ہیں، پودے میں اس کا موئسچر لیول 60 سے 70% تک آ گیا ہے، تو اب ہم اس کو وہاں سے ہارویسٹ کر کے لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوریج ہارویسٹر کھڑی ہے، یہاں ہم اس کی چاپنگ کرتے ہیں۔ چاپنگ کرنے کے بعد ہم اس میں اناکولنٹ ایڈ کرتے ہیں۔ جب اناکولنٹ ایڈ ہو جاتے ہیں تو تب ہم اس کے سائلج بیلر کے اوپر اس کی پیکنگ کر کے یہاں پہ سٹاک کر دیتے ہیں۔ سٹاک کرنے کے بعد اس کو ہم 1 ہفتہ ٹائم دیتے ہیں جس میں اس کی فرمنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ جب فرمنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جانور کے لیے ریڈی ٹو یوز ہو جاتا ہے، تب ہم استعمال کروا دیتے ہیں۔ سائلج کارن کو چارہ کار بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ معیار کی سائلج مکئی کی اقسام 3 سے 6 ٹن فی MU پیداوار دے سکتی ہیں۔ 2 سے 3 MU اراضی پر پودے لگانے سے زیادہ دودھ والی گائے کے لیے سالانہ اندازاً پیداوار کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ سائلج کارن غذائیت، خوشبو اور ہضم ہونے میں اعلیٰ معیار رکھتا ہے۔ تازہ نمونے میں خام پروٹین کی مقدار 3% تک پہنچ سکتی ہے اور یہ کاربوہائیڈریٹ سے بھی بھرپور ہے۔ دودھ دینے والی گائیوں کو سائلج کارن کے ساتھ کھلانے سے تازہ دودھ کی پیداوار میں سالانہ 500 کلو گرام فی گائے سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور مرتکز فیڈ کا 1/5 حصہ بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس سال میں 2 دفعہ مکی کی کراپ آتی ہے، جس سے ہم سیزن جو سائلج ہے وہ بناتے ہیں۔ ایک یہ ابھی چل رہا ہے ہمارے پاس، یہ مئی سے شروع ہوتا ہے، مڈ مئی سے، اور یہ جاتا ہے مڈ آف جولائی تک۔ دوسرا ہمارے پاس سیزن آتا ہے موسمی مکی کا، وہ ہمارے پاس اینڈ سپٹمبر سے شروع ہوتی ہے اور وہ دسمبر تک جاتی ہے۔ ان 2 سیزن میں ہی ہم نے کراپ کو سٹور کرنا ہے میکسیمم کوانٹٹی تک، تاکہ ہم پورا سال جو ہے ڈیری فارمر کو سائلج کی جو ہے وہ فراہم کر سکیں، اس کی فراہمی یقینی بنا سکیں۔ یہ جو ہمارے پاس اس وقت سائلج اویلیبل ہے، اس کی آن این ایوریج جو ویٹ ہے وہ 80 kg ہے۔ 80 kg کی بیل ہے اور یہ جو مارکیٹ کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے اس پہ ہم سپلائی کرتے ہیں، اور یہ ایک بیل جو ہے یہ 3 جانوروں کی 1 دن کی خوراک ہے۔ اعلیٰ پیداوار، اعلیٰ غذائی قدر، اچھی پیداواری کارکردگی، سادہ پیداواری عمل، بہت سے فوائد سائلج مکئی کو جدید زراعت میں ایک اہم مقام پر فائز کرتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں ترقی یافتہ مویشی پالنے والے ممالک میں سائلج کارن پودے لگانے کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ اناج کا ایک بڑا تجارتی ملک ہے، جس کا سالانہ سائلج کارن پودے لگانے کا رقبہ 3 سے 5 ملین ہیکٹر ہے، جس کی پیداواری قیمت $150 ملین ہے۔ 2021 میں چین کے سائلج کارن پودے لگانے کا رقبہ تقریباً 2 ملین ہیکٹر تک پہنچ گیا۔ 2030 کے لیے 6 ملین ہیکٹر سے زیادہ کا منصوبہ ہے۔ پاکستان کی قومی اقتصادی ترقی میں مویشی پالنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مویشی پالنے کی آمدنی کسانوں کی آمدنی کا 40% ہے، تاہم دیر سے شروع ہونے کی وجہ پیداوار کی کم سطح اور خراب پیداواری حالات ہیں۔ پاکستان کی سائلج کارن انڈسٹری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ہاں جی، کارن کا اب اگر ہم دیکھیں، یہ ویسے تو سائلج کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ کافی پرانی ہے، لیکن یہ پاکستان میں زیادہ پاپولر نہیں ہوئی۔
لیکن اب چند سالوں سے تقریباً 5 سے 7 سالوں سے اس کے اندر بڑا اضافہ ہو رہا ہے کہ فارمر کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو جانور کی غذائیت کو بھی اچھے طریقے سے پوری کر سکتی ہے اور زیادہ پیداوار لیا جا سکتا ہے۔ پہلے آؤٹ سورسنگ کرتے تھے ہم، مطلب مارکیٹ سے لے کے اس کو ہم یوز کرتے تھے، کنزیوم کرتے تھے اپنا سائلیج، لیکن بعد میں پھر وہ کاسٹ افیکٹیو نہیں تھا، کاسٹ بہت زیادہ پڑتی تھی اس کی، پھر ہم لوگوں نے اپنا خود سوچا کہ اس کو بنایا جائے، تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری وہ فیسلٹی بھی تھی، جگہ بھی تھی ہمارے پاس، تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے، ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا سائلیج بنانا۔ تو جو ہم پہلے بازار سے لیتے تھے وہ میں نے 9.5-10 روپے کاسٹ کرتا تھا پر کے جی، تو اب گھر کا جو بنا رہے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی اس کا 50% پہ کاسٹ کرتا ہے، کچھ 5-5.5 روپے تک۔ ہم وہ کام کرتے ہیں اور اس کی نسبت آپ اپنے لیے کوئی اور کام شروع کر لیتے ہیں، تو وہ مفت میں آنے والی جو گھاس ہے اس کے لیے اگر آپ نے 4 گھنٹے ورکنگ کی ہے تو 4 گھنٹے کی ورکنگ کے پیسے اگر آپ نکال لیں تو مارکیٹ سے سائلیج 2 کلو 4 کلو اپنی جانور کی ضرورت کے لیے اسے دے سکتے ہیں، تو اس سے ڈبل فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کا دودھ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا آپ کی گوشت کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یقیناً جب اس میں آپ سائلیج لگائیں گے تو کافی وسیع اس میں یہ گنجائش ہے کہ مطلب اس کی مارکیٹ بھی بنے گی اور ضرورت کے تحت لوگ اس کو خریدیں گے بھی۔ پاکستان میں تقریباً چارہ جات کے حوالے سے 35 سے 40% جو ہے وہ کمی ہے، اور اسی طرح جو جانور کی ہم کہتے ہیں کہ متوازن خوراک، تو اس کے اندر بھی تقریباً 20 سے لے کے 40% تک جو اس کے مختلف انڈیکیٹرز ہیں، جیسے کہ ڈرائی میٹر ہے، کروڈ پروٹین ہے یا انرجی ہے، تو اس حوالے سے 20 سے 40% کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تحقیق کے ذریعے اور توسیع پروگراموں کے ذریعے ہم بہت جلد اس کمی کو پورا کر لیں۔ ایک طرف عدم توجہ اور بڑے پیمانے پر پودے لگانے کا فقدان ہے، دوسری طرف کسان آمدنی اور پیداوار بڑھانے کے خواہش مند ہیں اور موجودہ فیڈ افزائش نسل کی صنعت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں جو سائلیج کارن کے امکان کے بارے میں پرامید ہیں، بین الاقوامی تعاون کی تلاش کے حل کا شارٹ کٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ بیل بن رہی ہے، اسے بیلر بولتے ہیں، یہ جو ہے امپورٹ کیا گیا ہے چائنا سے۔ مشینری کی بات کریں تو جس طرح پاکستان میں یہ سائلیج کا بزنس گرو کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مور ایفیشینٹ اور ایسی مشینری چاہیے جو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکے، اور جو ہمارے پاس پیکنگ والا بیلر ہے یہ میڈ ان چائنا کا ہے، تو اب یہ ان کی لائف ہے، یہ چلتی رہے، تو مشینری کا ہے کہ اس میں اس کی لائف مور دین 50 ایئر تک بھی جا سکتی ہے، ڈیپینڈنگ اپان کوالٹی اور مینوفیکچرر ہے۔ سائلیج کارن انڈسٹری کی ترقی میں چین نے نہ صرف جدید ترین خریداری اور ذخیرہ کرنے والی مشینری اور آلات حاصل کیے ہیں، بلکہ مشینی پودے لگانے کے پورے عمل کو بھی سمجھا ہے، جو مجموعی طور پر ملکی توجہ مرکوز کرنے کی وجہ ہے۔ چین کی وزارت زراعت کی قیادت میں فیڈ کا کام کھیتی باڑی میں ایک نمایاں فصل بن گئی ہے۔ اناج سے خوراک بنیادی طور پر بیجوں کو بڑھانے اور لانے کے ذریعے پودے لگانے کے ڈھانچے کی ایڈجسٹمنٹ کو فروغ دینا اور سائلیج کارن، الفالفا، پھلیوں اور دیگر چارے کی فصلوں کے پودے لگانے کو فروغ دینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں جو اقدامات کر سکتا ہے، ان میں سب سے پہلے موجودہ اقسام میں سب سے عام مکئی کے سائلیج کو استعمال کیا جائے، جو پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ فی الحال مقامی طور پر کوئی خاص سائلیج مکئی کی قسم دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا، سکریننگ کے لیے خصوصی چارے والی مکئی کے بیج متعارف کرائے جائیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایسوسی ایشن مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ملک بھر سے نسبتاً اچھی اقسام کو اکٹھا کیا جائے جو بیجوں کے وسائل کے تبادلے میں مدد کریں۔ 2-3 سال کے بعد ہم کچھ موزوں اقسام حاصل کرنے کے بعد انہیں پورے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تمام انڈسٹری کو اس سلسلے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ چائنا جس طرح ہمارا ایک برادر دوست ملک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے وہ جس کو آپ کہیں کہ ہمالیہ سے بھی اونچا ہے اور یہ جو سمندر سے بھی گہرا ہے، تو اس میں بالکل یہ زراعت اور لائف سٹاک کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن، گفت و شنید اور اس طرح کے معاملات وہ چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو سائلیج کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک پورا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا پیکیج کے حوالے سے بھی جو
گفتگو شنید ہوئی تھی تو وہ بھی تقریباً میچور ہے کہ اس میں یہاں NARC کے اندر انہوں نے ایک پورا کارن سائلیج کا پلانٹ لے کر آنا تھا اور اس کے لیے جگہ بھی مختص کر دی گئی ہے. تو وہ بعد میں پھر اس کارن سائلیج کو یہاں پہ جو ہمارے پروگریسو فارمرز ہیں ان میں اس کو پھر اس چائنیز ٹیکنالوجی کو آگے ایز اے ماڈل پیش کر کے پھر اس کو مارکیٹ بھی کرنا اس پروجیکٹ کا حصہ ہے.